بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شاہ امیر فاروقی، اس سلسلے میں آج جو میں کالم پڑھ کر سنا رہا ہوں اس کا نام ہے پوتے کا خط دادی کے نام۔ آپ کا ایک کالم 30 ستمبر 1997 کو شائع ہوا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ میں نے اپنی گزشتہ کالم میں اس افسوسناک واقعے پر تبصرہ کیا تھا کہ مرحوم مرتضیٰ بھٹو کی بیوہ محترمہ بینظیر بھٹو نے نہیں بلکہ بلاول ہاؤس کے ترجمان نے کی۔ اس صورتحال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے میں نے اس کالم میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر کسی دن مرتضیٰ مرحوم کے بیٹے ذوالفقار جونیئر کے دل میں اپنی دادی سے ملنے کی خواہش بلکہ تڑپ پیدا ہو تو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا ایک جھلک مجھے تو اس طرح نظر آ رہی ہے جسے میں اپنے قارئین کے سامنے غذائے فکر، فوڈ فار تھاٹ کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ یعنی آپ بھی کچھ سوچئے، ایک روز اخبار میں اشتہار کی شکل میں ہمیں یہ خط چھپا ہوا نظر آئے گا۔ میری پیاری دادی جان، میں نے آپ کو تابڑتوڑ 4 خط لکھے جو سب بے نتیجہ رہے کیونکہ ایک کا بھی جواب نہیں آیا۔ اب یہ خط میں اخباروں میں اشتہار کی شرح پر ادائیگی کر کے چھپوا رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اس اشتہار کے پیسے میری پاکٹ منی سے بچی ہوئی رقم کے اندر رہیں، ورنہ مجھے ممی سے کوئی بہانہ کر کے پیسے مانگنے پڑیں گے۔ انہیں میری اخبار والی اسکیم کا علم نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے خطوط آپ تک پہنچنے نہیں دیے جا رہے ہیں، بلکہ میرے خطوط اور آپ کے درمیان شاید بلاول ہاؤس کے ترجمان دھسے یا پھنسے بیٹھے ہیں۔ ان حالات میں جو لوگ آپ سے قریب ہیں اور واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ محترمہ بے نظیر مائی پھپھو کے ترجمان کی نظر بچا کر میرا یہ اخبار میں چھپا ہوا خط آپ تک پہنچا دے۔ یہ آپ سے محبت کی واقعی شرط میں نے اس لیے لگائی ہے کہ مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ بلاول ہاؤس کے تمام ہی ترجمان کی عام حالت یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی ایوان اقتدار سے باہر نکال دی جاتی ہے تو یہ ترجمان لوگ تنخواہ کی خاطر بلاول ہاؤس کی ملازمت جاری رکھتے ہیں، لیکن ان کے رویے میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہیں۔ سنا ہے رات کو اپنی پرائیویٹ محفلوں میں یہ لوگ ٹھٹھے مار مار کر کہتے ہیں کہ ہم بلاول ہاؤس کے نہیں بلکہ اقتدار کے نوکر ہیں۔ جب اقتدار نہیں تو ہم کسی سابق مقتدر کی خدمت کیوں کریں؟ دادی جان، ہمیں جس چیز کے لیے اسکول میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہپوکریسی یعنی منافقت ہے، اسے بلاول ہاؤس کے بعض نام نہاد ترجمان تھیوکریسی اور بروکریسی کی مشترکہ اولاد سمجھ کر سینے سے لگائے پھرتے رہتے ہیں۔ دادی جان، یہ کیسے لوگ ہیں؟ گاڈ بلیس یو اینڈ گاڈ ہیلپ دیم۔ یعنی دادی جان، خدا آپ پر بھی رحم کرے اور ان عاشقان بدطینت اور ترجمانان وعیس پر۔ دادی جان، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پھپھو جان ہمیں آپ سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس بات میں کوئی صداقت ہوگی۔ پھپھی تو بھتیجے کے لیے بہت پیاری چیز ہوتی ہے۔ بہت دنوں پہلے ہمارے ہاں ایک آیا کام کیا کرتی تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ ماں بیٹے 2 ذات، پھپھی بھتیجی 1 ذات۔ اب یہی دیکھیے نا کہ میری ماں تو پاکستان کی تھی بھی نہیں، جبکہ میں اور پھپھی جان تو دونوں ایک ہی داتا کی اولاد ہیں، دونوں بھٹو ہیں۔ بلکہ پھپھی جان تو اتنی بڑی بھٹو ہیں کہ شادی کے بعد بھی انہوں نے عام دستور کے مطابق اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ نہ لگایا اور اب تک بھٹو ہی کہنا سیکھی۔ حالانکہ معنوی اعتبار سے دیکھیے تو بھٹو میں وہ بات کہا
جو زرداری میں ہے، زر ہی زر کمائے جاؤ رکھے جاؤ۔ نہیں دادی جان، میرا خیال ہے کہ یہ افواہ کسی نے غلط فہمی میں اڑا دی ہے۔ اگر مناسب سمجھیں تو ذرا پھوپھی جان سے پوچھیے گا۔ بہرحال دادی جان، میں تو اپنی اور فاطمہ کی بات کر رہا تھا۔ ہم دونوں کو آپ سے ملے ہوئے اتنے دن ہو گئے کہ اب تو آپ کا پیارا پیارا چہرہ بھی ہمیں بھول گیا۔ یوں اخباروں میں کبھی کبھار آپ کی تصویر تو چھپ جاتی ہے، لیکن وہ اتنی چھوٹی اور بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے کہ صاف سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ اور ظاہر ہے اخبار والوں کو کیا پڑھیے، آپ کوئی ماڈل گرل یا ویمن تو نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی وزیر اعظم کی بیوی یا ماں ہیں کہ آپ کی بہت پرکشش رنگین تصویریں چھاپے۔ تو دادی جان، ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ تصویر تیری دل میرا پہنا نہ سکے۔ لکھنے کو تو بہت کچھ ہے اور دل بھی بہت چاہتا ہے، لیکن ہر لفظ پر اشتہار کے بڑھتے ہوئے پیسوں کو سوچ کر دل کانپ بھی جاتا ہے۔ بہرحال ہم اتنا تو ضرور لکھیں گے کہ آپ سے ملنے کو واقعی دل بہت چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دیر آپ کے پلنگ پر آپ کے ساتھ گھس کر بیٹھے، آپ سے قصے کہانیاں بھی سنیں اور خاندان کے واقعات بھی۔ دادی جان، ہمارے ایک چوکیدار کے ساتھ اس کی بیوہ ماں بھی رہتی ہے۔ شام ہوتی ہے تو چوکیدار کے بچے اپنی دادی کی پلنگڑی میں گھس کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے قصے کہانیاں سننے لگتے ہیں۔ کبھی اپنے دادا کی بہادری کے قصے، کبھی گاؤں والوں کی روایت پرستی کے قصے، اور کبھی کبھی راجا رانی کی کہانی۔ اور یہ سنتے سنتے بچے سو جاتے ہیں۔ پھر چوکیدار کی بیوی انہیں ایک ایک کر کے اپنے بستروں میں پہنچا دیتی ہے۔ دادی جان، بعض اوقات یہ منظر دیکھ کر میرا دل عجیب عجیب سا ہونے لگتا ہے۔ میری خواہش ہوتی ہے کاش میں بھی ایسے ہی کسی چوکیدار کا بیٹا ہوتا اور آپ اس کی ماں ہوتی۔ ہم کم از کم دادی پوتے تو ہوتے، اخباری کردار تو نہ ہوتے۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک معزز اور بہادر انسان کا بیٹا اور آپ کو اس کی ماں بنایا۔ دادی جان، کبھی ہم ملیں تو آپ مجھے ڈیڈی کے بچپن کے قصے ضرور سنائیے گا۔ وہ میری طرح یتیم نہ تھے، وہ تو ایک بڑے وڈیرے وزیر اور وزیر اعظم کے بیٹے تھے، ان کے تو بڑے مزے رہے ہوں گے۔ اور ہاں دادی جان، آپ مجھے یہ بھی کیسے بتائیے گا کہ یہ دادا جان پر جو قتل کا الزام تھا، یہ ضیاء انوار گڑجوڑ تھا اور قصوریوں کا قصور تھا، یا دادا جان نے واقعی کوئی... میں اور فاطمہ باجی خود کو انتہائی خوش نصیب سمجھیں گے اگر آپ ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم کسی چھٹی کے دن آپ سے آ کر مل لیں۔ وقت کا تعین اپنی سہولت کے مطابق خود کر دیجیے گا۔ ممی آپ کو سلام کہہ رہی ہے اور وہ خوش و خرم ہے، اور پھوپھی جان کی طرح سیاست میں بڑی طرح مشغول ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے ڈیڈی کی پہلی برسی بڑی دھوم دھام سے منائی تھی۔ بہت دور دور سے لوگ جلسے میں شرکت کے لیے آئے تھے اور خوب ماتم اور سینہ کو بھی کی تھی۔ یوں تو پھوپھی جان نے بھی اپنے ہاں ایک جلسہ کیا تھا، ہم نے اخباروں میں تصویریں دیکھی تھی، مگر ان کے جلسے میں وہ بات نہیں تھی جو ممی کے جلسے میں تھی۔ ممی کے جلسے میں لوگ بھی زیادہ تھے، انہوں نے خون سے بھرا ہوا ایک چراغ بھی روشن کیا تھا۔ وہ کس کا خون تھا؟ فاطمہ کہتی ہے وہ خون خاک نشینہ رہا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ سعادت خاک نشینوں ہی کو مل سکتی ہے، بالا نشین اپنا خون کیوں جلانے لگے؟ وہ تو دوسروں کا خون ہے۔ ہمارے اردو کے استاد نے ایک بار خاک نشینوں کے موضوع پر لیکچر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ خاک نشین
دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جن کی خودی اور خودداری زندہ اور بیدار ہوتی ہے تو وہ بڑے فخر کے ساتھ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. اور دوسرے وہ جن کی خودی اور خودداری صدیوں سے کچلی جا رہی ہے. ان کے لیے تو علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. لیکن ایسے مجبور لوگوں کی مدد متفق بھی کر دیتی ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے یہ خون خاک نشینہ رنگ لائے گا. دادی جان اب اجازت دیجیے، ابھی مجھے ہوم ورک بھی کرنا ہے، نہ کیا تو کل مس ڈانٹیں گے. میری طرف سے اور فاطمہ کی طرف سے آپ کو پیار، بہت بہت پیار. آپ کا بچھڑا ہوا پوتا ذوالفقار جونیئر. اس خط کے چھپنے کے چند دنوں کے بعد اخبارات میں بلاول ہاؤس کے ترجمان کا بھیجا ہوا ایک پریس ریلیز چھپے گا کہ ابھی چند دن پہلے اخباروں میں مسٹر ذوالفقار جونیئر کا خط اخباروں میں اشتہاری شکل میں چھپا تھا. اس کا جواب انہیں براہ راست بھیج دیا گیا ہے. دوسرے دن ذوالفقار جونیئر ایک ہنگامی پریس کانفرنس بلا کر اس میں ترجمان کا جواب اخبارات کو جاری کریں گے، جس کی نقل پیش خدمت ہے. جناب مسٹر ذوالفقار جونیئر، بعض اخبارات میں اشتہاری شکل میں چھپا ہوا محترمہ نصرت بھٹو کے نام آپ کا خط بلاول ہاؤس کے ذمہ داروں کی نظر سے گزرا. آپ کو یہ بتانے کی ہدایت کی گئی ہے ٹو say the least it is in a very bad taste. اس خط کے بارے میں کم سے کم جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا انداز کیا ہے. مجھے آپ کو یہ مزید مشورہ دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ ابھی آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، دماغ کو ادھر ادھر نہ بھٹکائیں. جب آپ کی تعلیم مکمل ہو جائے گی اور تقسیم اسناد کا جلسہ ہوگا تو محترمہ نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو اس میں شرکت کرنے کی پوری کوشش کریں گی. براہ کرم آئندہ بلاول ہاؤس کا تذکرہ کرتے ہوئے زیادہ مہذب رویہ اختیار کیجیے گا. تو یہ تو تھا شامل فاروقی صاحب کا کال. پوتے کا خط دادی کے نام. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.